ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ, ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਧਾ, ਉਹਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਬਲ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ہر چیز ਨੂੰ اسلام ਦੇ ਨਾਲ جوڑ ਦਿੰਦੇ آ کے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا غلبہ جمایا تو انہوں نے مسلمانوں کے حکمرانوں کی تاریخ کو بدل بدل کر لوگوں کو سنایا اور دکھایا، یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی سلف صالحین ہوئے، وہ محمد بن قاسم ہوں یا سلطان محمود غزنوی ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں، حتیٰ کہ اورنگزیب علیہ رحمہ ہوں، ان تمام کی تاریخی حیثیت کو اس طرح بکھار کر پیش کیا گیا کہ آج کا بندہ جب تاریخ کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ہمارے اسلاف پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا کوئی محمود غزنوی علیہ رحمہ پر کتے کی طرح بھونک رہا ہے تو کوئی محمد بن قاسم علیہ رحمہ پر کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ اور رہی بات حجاج بن یوسف کی، تو حجاج بن یوسف کے بارے میں علماء نے خاموشی کا قول اختیار فرمایا ہے کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ حجاج بن یوسف کے متعلق روافظ نے ایسی بہت زیادہ باتیں گر رکھی ہیں جو کہ انہوں نے اپنی حسد اور دل کی جلن کی وجہ سے ایسا کیا۔ حجاج بن یوسف نے جہاں پر ان کی طرف سے بہت زیادہ روایتیں ان کے ظالم ہونے کی ٹھہرتی ہیں، وہاں پر ایسی بہت زیادہ روایت ملتی ہیں جو انہوں نے اسلام کی خدمات میں اہم کارنامے انجام دیے ہوں۔ جیسا کہ دیکھیے کہ یہ حجاج بن یوسف ہی ہے جس کا بھتیجا محمد بن قاسم تھا، جو کہ اللہ کا خاص بندہ تھا، جو کہ ہندوستان میں آیا اور سندھ کو اس نے فتح کیا، ملتان کو فتح کیا، اور یہاں پر وہ سارے علاقے پر جب غالب آ گیا تو اس علاقے کے وہی ہندو لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے وہ اسلام لے آئے اور محمد بن قاسم کو وہ اللہ کا خاص ولی تسلیم کرتے تھے۔ جس وقت محمد بن قاسم ہندوستان سے واپس پلٹتے ہیں، وہ کن صورتوں میں واپس پلٹتے ہیں، ہم آج کی اس نشست کے اندر صرف ادنا سی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ مفصل گفتگو محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم نے صرف جواب اس بات کا دیکھنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جی حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو گدھے کی خال میں باندھا تھا۔ ہم نے ایسے جھوٹ کا پول کھولنا ہے کہ اتنی بڑی بکواس، اور وہ بھی محمد بن قاسم پر، اور وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرف منسوب کر کے کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اسلام کی خدمات میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ جہاں پر اس کی طرف ظلم کی روایت آتی ہیں، جو اس نے فلاں پر ظلم کیا، فلاں پر ظلم کیا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ظالمانہ روایات کی طرف بھی جائیں گے اور ان کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن اس نے اسلامی خدمات جو کی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کہ اس کی اسلامی خدمات میں سے محمد بن قاسم جیسے بندے کو تیار کرنا ہے، اور یقیناً محمد بن قاسم بندہ جو تھا یہ حجاج بن یوسف کے خاندان کا اور حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ دیکھیے یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم علیہ رحمہ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اس لیے اب حجاج بن یوسف کے متعلق یہ کہنا کہ حجاج بن یوسف نے گدھے کی کھال میں انہیں بندھوایا کتنا بڑا عظیم تاریخ میں جھوٹ ہے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے متعلق یہاں پر تاریخ کی عربی میں کتاب کھلی ہے جو کہ بنیادی مصادر سے لی گئی کتاب ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہے کہ مات الحجاج بن یوسف الثقفی والی العراق و خراسان و سجستان سنۃ 95 الحجریہ۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ثقفی جو کہ عراق کے والی تھے، خراسان کے والی تھے، سجستان کے والی تھے، اور یہ 95 ہجریہ میں فوت ہو گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کو اسلامی خدمات کی وجہ سے بنو امیہ کے اس دور کے لوگوں نے جو خلفاء میں سے تھے انہوں نے حجاج بن یوسف کے حوالے مکمل عراق، ایران، خراسان، افغانستان، سجستان، یہ سارے کے سارے علاقے آذربائیجان تک کے اسی کی تحویل میں دے رکھے تھے۔ اگر وہ
کچھ اسلام کا اتنا ہی بڑا ظالم انسان ہوتا اور مسلمانوں پر اتنے ہی وہ ظلم کر رہا ہوتا جس کی آج تاریخ کے اندر جس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، تو یقیناً یہ سارے علاقے اس کے ہاتھ میں آنا ایک دشوار گزار مسئلہ ہو جاتا۔ دیکھیے وکان محمد بن القاسم فی الملتان فرجع الى الرور والبغرور وكان قد فتحها فأعاد الناس ووجه جيشا الى البلیمان ففتحها صلحا وسأله۔ آگے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم ملتان میں تھے، پھر آپ محمد بن قاسم علیہ رحمہ جس وقت حجاج بن یوسف، میں یہاں پر ترجمہ پڑھتا چلا جاتا ہوں تاکہ اس میں آسانی ہو آپ کو سمجھنے بھی، کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جس وقت ملتان میں تھے اس وقت حجاج بن یوسف ثقفی جو عراق، خراسان، سجستان یعنی کہ ہندوستان کے علاقے سارے علاقے کی طرف سلطان کی حیثیت رکھتے تھے اور محمد بن قاسم اس وقت ملتان میں فتوحات کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے۔ ملتان میں پھر وہ رور نامی جو شہر ہے اس کی طرف پلٹے، پھر بغرور کی طرف پلٹے اور ان کو انہوں نے فتح کیا۔ انہوں نے پھر لوگوں کے اوپر جو ان کے ساتھ فوج تھی ان کے اوپر کافی انعام و اکرام کیے، پھر انہوں نے اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو بیلمان کی طرف، یا سلیمان یا بیلمان یہاں پر لکھا ہے، بیلمان کی طرف ان کو بھیجا۔ یہاں پر ہمارے پاس وقت نہیں وگرنہ ہم شہروں کی تحقیق کرتے کہ ہندوستان کے کون کون سے شہر تھے اور آج ان کے نام کیا ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جس وقت حجاج بن یوسف فوت ہوا تو اس وقت محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، اور محمد بن قاسم نے پہلے ملتان، پھر رور، پھر بغرور، پھر اس کے بعد بیلمان، پھر اس کے بعد سرشت اور اسی طرح کئی علاقوں کو فتح کیا، اور یہ سارے کے سارے علاقے فتوحات میں مسلسل یہ فتوحات جاری و ساری تھی کہ پیچھے سے ان کا جو انہیں خبر ملتی ہے کہ حجاج بن یوسف جو کہ محمد بن قاسم کی پیچھے سے پوری کمان کر رہے تھے، محمد بن قاسم کو ہر قسم کا پروٹوکول عزت سے نواز رہے تھے، حجاج بن یوسف فوت ہو گئے ہیں۔ وبينما كان محمد ينتقل من نصر إلى نصر ويستعد لفتح مملكة قنوج، کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم مسلسل فتوحات پر فتوحات کا دروازہ کھولے ہوئے تھے، اور یہ کس کے بلبوتے پر تھا؟ پیچھے سے یہ حجاج بن یوسف کے بلبوتے پر تھا، اور وہ باقاعدہ مملکت قنوج کی فتح کی طرف مستعد تھے، کوشش کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑی قنوج کی عمارت تھی ہندوستان کے اندر، قانوجی حکومت تھی، بہت عظیم حکومت اور طاقتور تھی۔ اس کو توڑنے کے لیے محمد بن قاسم آگے بڑھے۔ پھر محمد بن قاسم علیہ رحمہ سندھ سے بنگال کی طرف تشریف لے گئے، یعنی کہ پہلے انہوں نے سندھ کو فتح کیا، پھر وہ بنگال کی طرف تشریف لے گئے اور انہوں نے بنگال کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وفد کو وَكَانَ قَدْ أَوْفَدَ بَعْثَةً مِّن رِجَالِهِ إِلَى مُلْكِهِ تَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ الْجِزْيَةِ، وہ اپنے محمد بن قاسم اپنے لشکر کو ملک کے ہندوستان کے مختلف مملکتوں کی طرف روانہ کرتے، اور ان حکمرانوں کو جو کافر حکمران تھے انہیں جا کر کہتے کہ بھائی اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر ہمیں جزیہ دو۔ اور کہتے ہیں فرد الملک الوفد ردا غیر کریم، کوئی بھی ایسا ہندوستان کے اندر بادشاہ نہیں تھا اس وقت جو کہ محمد بن قاسم کے بھیجے ہوئے وفد اور ان کے فوجیوں کی عزت اور احترام نہ کرتا ہو، بلکہ بڑے ہی پیار محبت سے انہیں واپس بھیج دیتا۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے فَأَخَذَ مُحَمَّدٌ يَعِدُّ الْعِدَّةَ لِفَتْحِهَا، ایک ایک کر کے انہوں نے فتوحات کا دروازہ کھولا، اور وہ مسلسل فتوحات ہی کرتے چلے گئے۔ وَجَهَّزَ جَيْشًا فِيهِ 10,000 مِنَ الْفُرَسَان، اور انہوں نے یہاں پر رہ کر 10,000 گھڑسوار کا لشکر تیار کیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ لگتا ہے کہ وقت نے انہیں یہ موقع میسر نہ دیا کہ وہ قنوج کو فتح کر پاتے، جو کہ ہندوستان کی ایک عظیم طاقت تھی اس وقت کفار کی۔ قنوج کو محمد بن قاسم فتح نہ کر پائے کہ پیچھے سے انہیں خبر ملی کہ جناب والا پیچھے سے تختہ خلیفہ کا بھی تختہ پلٹا دیا گیا ہے، کیونکہ محمد بن قاسم کو سب سے پہلے حجاج بن یوسف کی طرف سے پوری کمان حاصل تھی، حجاج بن یوسف کی طرف سے پوری طاقت حاصل تھی، اور حجاج بن یوسف کو یہ پوری فتوحات کا جو سلسلہ اور قوت اور شان و شوکت حاصل تھی وہ اموی خلیفہ الولید بن عبد المالک بن مروان کی طرف سے تھی۔ ولید بن عبد المالک بن مروان نے ہی حجاج بن یوسف کو آگے لایا تھا، اور حجاج بن یوسف ہی محمد بن قاسم جیسے دلیر انسان کو اپنے ہی خاندان
خاندان سے آگے لائے تھے، چونکہ یہاں پر خلیفہ اموی ولید بن عبد المالک بن مروان جب وصال کر جاتے ہیں تو اس وقت وکانہ سندھ و سندھ الحجہ حجاج بن وکانہ سندھ اور وسند الحجاج بن یوسف یا ثقفی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ باقاعدہ میں تاریخی مصادر سے یہ باتیں پڑھ رہا ہوں، اس وقت سندھ جو تھا وہ حجاج بن یوسف کے ماتحت تھا اور یہ خلیفہ اموی ولید بن عبد المالک کی طرف سے دیا گیا تھا، اور چونکہ اس وقت حجاج بن یوسف فوت ہو گئے تھے تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو سارا علاقہ تھا وہ خلیفہ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک بن مروان کی بجائے اس کا جو بھائی تھا سلیمان بن عبد المالک اس کی طرف وہ امیر بن گیا، کیونکہ یہ ولی عہد تھا۔ خلیفہ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک بن مروان کے بعد سلیمان بن عبد المالک جو تھا وہ ولی عہد تھا۔ تو یہ جو سلیمان بن عبد المالک تھا یہ حجاج کا اور اس کے خاندان کا دشمن تھا۔ حجاج اس کے خاندان کے دشمنی کی وجہ کیا تھی، یہاں پر آپ کو آ کر پتہ چلے گا کہ سلیمان بن عبد المالک نے در حقیقت محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو شہید کروایا تھا، اور ان کی شہادت کیسے ہوئی ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر اموی خلیفہ میں سے ولید بن عبد المالک یعنی کہ سلیمان کا جو بھائی ولید بن عبد المالک بن مروان ہے، اگر اسی کا ہی آگے اولاد خلافت پر متمکن ہوتی یا وہی خلیفہ رہتا تو محمد بن قاسم کا کوئی بال بینگا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر سلیمان بن عبد المالک جو کہ حجاج کا دشمن تھا، یعنی حجاج بن یوسف کا دشمن تھا اور اس کے خاندان کا دشمن تھا، اور یقیناً محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے خاندان میں سے تھے، اسی لیے سلیمان بن عبد المالک نے محمد بن قاسم کو اپنے راستے سے صاف کرنا چاہا۔ وذالک لأن الولید اراد ان ينزع اخاه سلیمان من ولایت العہد، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ولید جو تھا اس نے یہ ارادہ کیا تھا، جو ولید پہلے حکمران چل رہا تھا جس کے دور میں اتنی فتوحات ہو رہی تھیں، اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بھائی میں اپنے بھائی سلیمان کی جگہ پر یہ خلافت جو ہے اپنے بیٹے وَيَجْعَلُ بَدَلَهُ ابْنَهُ عبد العزیز بن الولید، میں یہ اپنے بیٹے عبد العزیز بن ولید کی طرف ساری خلافت کو سونپ دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنی زندگی میں یعنی کہ ولید بن عبد المالک نے اپنی ہی زندگی میں یہ خلافت اپنے بیٹے عبد العزیز بن ولید کی طرف سونپنے کا اندیہ ظاہر کیا، جس پر انہوں نے کچھ اپنے ہی وقت کے امراء سے جو چھوٹے سلاطین کی حیثیت رکھتے تھے ان سے بیعت بھی لی۔ فبایعہ علی خلی سلیمان الحجاج، یہی وجہ تھی کہ حجاج نے سلیمان جو کہ بعد میں آنے والے ولی عہد تھے، حجاج بن یوسف نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ ولید بن عبد الملک کے کہنے پر ولید کے بیٹے کی بیعت کی، جس کی وجہ سے ولید کا بھائی جو سلیمان آئندہ خلیفہ بننے والا تھا وہ حجاج بن یوسف اور بگڑ گیا، اسے غصہ آ گیا اور اس نے اپنے غصے کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کیا۔ اس نے کہا کہ جو خاندان والے میری خلافت پر پہلے سے راضی نہ تھے تو میں ان کا صفایا کروں گا، تو اس لیے آگے چل کر جب سلیمان خلیفہ بنتا ہے تو وہ باقاعدگی کے ساتھ صرف محمد بن قاسم کو ہی نہیں بلکہ حجاج بن یوسف کے کیونکہ حجاج بن یوسف تو پہلے ہی سلیمان کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو جتنے بھی اس وقت محمد بن قاسم کے ثقفی خاندان کے افراد، مجاہدین، سپہ سالار موجود تھے، ان تمام کو پکڑ کر جیلوں میں بند کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ سلیمان بن عبد المالک یہ سمجھتا تھا، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ولید اس کے بھائی نے جو حکومت کی تھی، سلیمان کے بھائی ولید نے جو لمبے عرصے سے حکومت کی تھی، اس سے آگے سلیمان کو یہ کھٹکا تھا کہ کہیں یہی امراء اور سپہ سالار میرا تختہ الٹ نہ دیں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو، تو انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور اپنی ولی عہدی کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم جیسے جو ذی شان ہستیاں اور بزرگ تھے ان سب کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب یہ حقیقت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ کہنا جی حجاج بن یوسف نے انہیں گدھے کی کھال میں بندھا، فلاں کی کھال میں بندھا، یہ سب جھوٹ بکواس اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ اسلام کے اوپر مسلسل جھوٹ بولا گیا ہے اور اسلامی خلفاء پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اگر ظلم کہیں پر ہو رہا ہے، ظلم کی نسبت یہاں پر ہو رہی ہے تو وہ سلیمان بن عبد الملک کی طرف ہو رہی ہے، وہ حجاج بن یوسف کی طرف نہیں ہو رہی، نہ محمد بن قاسم کی طرف ہو رہی ہے۔ یہ عربی کے مصادر ہیں اور یہ تاریخی مصادر ہیں جہاں سے ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں۔
कहते हैं कि उसके बाद वअज़ला मोहम्मद बिन अल-क़ासिम नहीं, इससे पीछे बात ये चल रही है कि कहते हैं कि फ़वल्ला सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक ने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो नया खलीफा हुआ था, उसने यज़ीद इब्न अबी कबशता अस-सकसकिया अस-सिंध, कहते हैं कि उसने यज़ीद बिन अबी कबशा अस-सकसकी को सिंध का अमीर मुकर्रर कर दिया था मोहम्मद बिन क़ासिम की जगह पर। वअज़ला मोहम्मद बिन क़ासिम, और उसने यानी कि सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने मोहम्मद बिन क़ासिम को माज़ूल कर दिया था। कहते हैं फ़मात यज़ीद लिसमाना अशरत लैलतिन मिन मुक़द्दमतिही, के लिसमानिया अशरत लैलतिन मिन मुक़द्दमिही, यज़ीद को अभी अशरत लैलतिन 10 अय्याम गुज़रे थे, वहाँ पर पहुँचे कि यज़ीद तो फ़ौत हो गए, यानी कि जो मोहम्मद बिन क़ासिम की जगह पर नए खलीफे की तरफ से नया अमीर सिंध पर आया था, तो वो 10 दिन अभी उसको हुए थे कि वो फ़ौत हो गया। तो कहते हैं उसकी जगह पर फ़वल्ला सलमान खल्फ़न लहू, एक नया और अमीर मुकर्रर कर दिया। फ़रजा मुलू, और जो कि सिंध के मुलूक थे, इला ममालिकिहिम, फ़रजा मुलूक सिंधी इला ममालिकिहिम, जो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों पर अरबी मलूक आ चुके थे, तो फिर वो वापस अपने इलाके की तरफ खलीफा के हुक्म की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। आगे थोड़ा-सा हम मज़ीद इस पर बयान करते हैं, ताकि इस बात को हम बाकायदगी के साथ इस बात का आपको जवाब दे सकें कि फिर इसके बाद क्या होता है। कहते हैं कि अख़ज़ यज़ीद इब्न अबी कबशता सक्सकिय्यु अमीर सिंध जदीद मुहम्मदन वक़य्यदहु व हमलहु इलल इराक़। कहते हैं यज़ीद बिन अबी कबशका सक्सकी जो है सिंध का नया अमीर था, उसने मोहम्मद को पकड़ा, यानी कि मोहम्मद बिन क़ासिम को पकड़ा, और उनके साथ और भी जो उनके साथी थे दीगर उनको कैद कर दिया, और कैद करके उन्हें इराक़ की तरफ भेज दिया। अब यहाँ पर ये कोई ज़िक्र नहीं है कि उन्हें कैसे कैद किया गया, कैसे नहीं कैद किया गया, बहरहाल उन्होंने उन्हें कैद कर दिया था, और कैद करके उन्होंने सारों को वापस भेज दिया और इनको इराक़ में भेज दिया। जब इराक़ में भेजा, फ़बक़ा अहलु सिंधी मुहम्मदन फ़लम्मा वसल इलल इराक़ फ़हबसहु सालिह इब्न अब्दुर्रहमान। कहते हैं कि जिस वक़्त मोहम्मद बिन क़ासिम सिंध से वापस पलटे, फ़बक़ा अहलु सिंधी मुहम्मदन, तो अहले सिंध के लोग जो थे वो मोहम्मद बिन क़ासिम पर रो रहे थे। अगर मोहम्मद बिन क़ासिम लुटेरे थे तो फिर अहले सिंध का रोने का क्या माना है। मुसलमानों की तारीख़ को बदलाकर दुनिया के सामने पेश करने वाले उन अंग्रेज़ नवाज़ लोगों ने, और जो आज अंग्रेज़ की तालीम के पुरवुर्दा हैं, जो कभी इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं तो कभी कुरान के, और अपने ज़हन अपने फ़हम को आगे रखने को ही अपनी कामयाबी का ज़ीना समझते हैं। मैं ऐसे बेईमानों और बेगैरतों और इस वक़्त इब्नुल वक्ती लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अंग्रेज़ के और गद्दार लोगों के एजेंडे का हिस्सा बनकर अपने ईमान का और इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो। कहते हैं फ़बक़ा अहलु सिंधी मुहम्मदन, अहले सिंध जो हैं वो मोहम्मद पर रोए। फ़लम्मा वसल इलल इराक़ हबसहु, जिस वक़्त मोहम्मद बिन क़ासिम इराक़ पहुँचते हैं तो वहाँ पर सालिह बिन अब्दुर्रहमान उन्हें वासित में कैद कर देते हैं। अब ये कहना कि मोहम्मद बिन क़ासिम को बगदाद में कैद किया गया था, ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि बगदाद जो था ये बाकायदा खुलाफ़ाए अब्बासिया के दौर में इसकी आबियारी हुई है। बगदाद शहर की खुलाफ़ाए अब्बासिया ने बगदाद शहर को बसाया और इसे दारुल खिलाफ़ा बनाया। बनु उमैया ने तो दारुल खिलाफ़ा मुल्क शाम को बनाया हुआ था। इतनी बड़ी बकवास करना मोहम्मद बिन क़ासिम पर कि जी उन्हें बगदाद ले जाया गया, जी उन्हें खाल में बंद किया गया, जी उन्हें हज्जाज बिन यूसुफ़ ने खाल में बंद किया था, ये सब बकवासात और झूठ हैं जिनको हमने बारी बारी कर कर आपके सामने तोड़कर और जाहिर करके रख दिया है कि ये सारी की सारी वजह यह है कि जो तारीख़ की किताबें इस वक्त उर्दू में यहाँ पर हमारे यहाँ राइज हैं, ये अंग्रेज़ों ने बाकायदा पैसे देकर लिखवाई हैं, और यहाँ पर मुसलमानों की तारीख़ को बड़े ही भोंडे तरीके से मसख करके मुसलमानों के सलातीन की शक्लें बनाकर, तस्वीरें बनाकर स्कूल की किताबों में तक लगाई गई हैं, ताकि मुसलमानों के खुलाफा को हम लुटेरे और जालिम, अजड़, जाहिल, पता नहीं क्या क्या हम लोगों के सामने जाहिर करें, और ये उन्होंने किया और पूरे तरीके से किया। कहते हैं कि जिस वक़्त उन्हें मोहम्मद बिन क़ासिम को वासित में बंद किया गया था, तो मोहम्मद ने कुछ अशआर बोले, जो यहाँ पर अशआर मौजूद हैं। उन्होंने फरमाया था कि हमें वासित में बंद कर दिया गया। खैर उन अशआर की तरफ हम नहीं जाते, आगे चलते हैं। कहते हैं कि फ़अज़्ज़बहु सालिह इब्न अब्दुर्रहमान फ़ी रिजाल मिन आल बनी अक़ील रहतिल हज्जाज। कहते हैं कि जो सालिह बिन अब्दुर्रहमान था ना, वो आले बनी अक़ील, जो हज्जाज बिन यूसुफ़ का ख़ानदान था, कबीला था आले बनी अक़ील,
اس پر اس نے بڑے ظلم و ستم کیے، حتیٰ قتلہم، یہاں تک کہ وہ ان کو قتل کر دیتا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس قدر حجاج بن یوسف کے خلاف کیوں تھا، وَكَانَ الْحَجَّاجُ قَدْ قَتَلَ آدَمَ أَخَا صالح، کہتے ہیں جو حجاج تھا نا، اس نے اس صالح کے بھائی آدم کو قتل کیا ہوا تھا، یعنی کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت غصہ اور اناد بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے حجاج کے خاندان والوں کو قتل کیا۔ یہ تو وجہ ہے ہی تھی، اصل میں وجہ ہے پچھلے سلیمان جو نیا خلیفہ مقرر ہوا تھا، اموی نئے خلیفہ، انہوں نے جس طریقے سے اپنی، کیونکہ جو پہلے ایک حکمران ہوا کرتا تھا وہ ایک لمبی چوڑی حکومت کرتا تھا، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اسے حسن اخلاق کی وجہ سے جو امراء ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ پھر امراء کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر نیا خلیفہ کوئی اور بن گیا تو پھر ہماری معزولیاں ہوں گی، معاملہ درم برم ہوں گے، تو اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ خلیفہ کو کہتے تھے کہ آپ اپنے بعد اپنی ہی طرح کا کوئی نیا خلیفہ بنائیں جو آپ کے ہی طریقے پر چلنے والا ہو۔ تو جب کہ سلیمان جو تھے وہ اپنے بھائی ولید کے طریقے کے خلاف چلنے والے تھے، اس لیے کیونکہ ولید نے پہلے ہی اپنے بھائی سلیمان کی ان کے جیتے جیگتے ہی ان کی جو ولی عہدی تھی اس کو معزول کرنے کی کوشش کی تھی، تو لیکن وہ معزول نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے سلیمان کو بہت غصہ تھا، اور اسی غصے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ولید کے ماتحت سپہ سالار اس وقت کام کر رہے تھے ان تمام کو بلوا کر اس نے قید کروا دیا اور ان کو قتل کروا دیا، یعنی کہ جیل خانے میں ہی انہیں شہید کروا دیا گیا۔ یہ جیل خانوں میں شہید کروانا کوئی علیحدہ بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے کہ جو خلفاء ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ظلم ہوا ہے، البتہ سوائے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو خلفاء ہوں ان کو نکالتے ہوئے بعد میں جو خلفاء ہوئے ہیں ان میں سے اکثر خلفاء سے بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں، اور یہ ہونا ان سے گناہ ہونا کوئی بعید بات نہیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جو خلفاء راشدین ہیں اور جو یا صحابہ خلفاء ہیں، جو صالحین خلفاء ہیں، ان کے علاوہ اب ان کے ہاتھوں سے ظلم ہوا، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کے تمام اسلامی خدمات کو فراموش کر دیا جائے، ان کی بھی اسلامی خدمات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر تاریخ کے آئینے میں ہم کبھی ذکر کریں گے، لیکن ایسے لونڈوں کو جواب دینا ہمارا مقصود ہے، جو لونڈے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا، کہاں پڑھ کر باتیں کرتے ہو، ہے یہ ہے وہ ہے۔ ایسے بے ایمان و بے غیرتوں کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں کہ انگریز کی ٹٹی چاٹنے والوں، انگریز کا پیشاب پینے والوں، موتر پینے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی، اسلام کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو، اسلامی تاریخ کو بدلاتے ہو لوگوں کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وبذالک انتہت حیات ابن القاسم سنۃ 96 الہجریہ، کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی جو حیات ہے وہ سن 96 تک پہنچتی ہے، یعنی کہ محمد بن قاسم کی وفات شریف جو ہے وہ پہلی صدی ہجری میں سن 96 ہجری ہے، اور حجاج بن یوسف 95 ہجری میں اس فانی دنیا سے گئے تھے، تو جو ان کو تو قتل نہیں کیا گیا تھا نا شہید، وہ اپنی طبی موت فوت ہوئے ہیں حجاج بن یوسف، لیکن آگے جب محمد بن قاسم جو ہیں ان کو تو سن ہجریہ 96 میں شہید کیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت ولید بن عبد المالک جمادی الاخر میں فوت ہوئے تھے نا اسی سال، تو اسی سال ہی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے محمد بن قاسم کو معزول کر دیا تھا۔ یہ لکھا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اذا توفی الولید بن عبد المالک فی جماد الاخرۃ من هذه السنۃ فعزل خلفہ، تو اس کے بعد معزول کر دیا اپنے پیچھے سلیمان بن عبد المالک نے محمد بن القاسم کو، وکان قد ولد سنۃ 72 ہجریہ۔ تو یہ سارا کا سارا آگے سلسلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم محمد بن قاسم پر جب سلسلہ وار گفتگو شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بڑی لمبی چوڑی اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ یہاں پر ہم نے مزید گفتگو کرنی ہے 1 منٹ کی، تاکہ ہم اس خبیث کو جواب دے سکیں جس نے یہ کہا تھا کہ محمد بن قاسم لٹیرا تھا، وہ ظالم تھا۔ لقد بکا اہل سندھ محمدن، کہتے ہیں کہ اہل سندھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ محمد پر روئے تھے، یہ باقاعدہ اسلامی جو تاریخی مصادر وہاں سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور فرجع ملوک السندی الی ممالکہم واضطرب السندھ واخل الجند الذی کانوا مع محمد بمراکزہم فرجع اہل کل بلد الی بلدہم بکاہ اہل السندھ من المسلمین، کہتے ہیں اہل سندھ کے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ روئے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت اعلیٰ سلوک کیا تھا، اور
برابری کے ان کو حقوق دیے ہوئے تھے، یعنی کہ ہر مسئلے میں ان کے ساتھ عادلانہ سلوک کر رہے تھے مسلمان، اور مسلمانوں کی اسلام کی نشر و اشاعت ان میں چار سو پھیل رہی تھی، جس طرح وَلِأَنَّهُ نَشْرُ الْإِسْلَامِ فِي رُبُوعِهِمْ، چار سو نشر و اشاعت اسلام کی ان کے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ فَأَرْسَلَ دُعَاةُ شَرْقًا وَغَرْبًا يَجُوبُونَ الْبِلَادَ الْبِلاد التي فتحها، کہ وہ تمام شرقاً غرباً شہر جو ہے وہ پے در پے کر کے فتح ہو رہے تھے۔ وَكَانَ أَكْثَرُ مِنْ هَدَاهُمُ اللَّهُ إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ السِّنْدِ عَلَى يَدَيْهِ، اور اہل سندھ کے اکثر لوگ جو ہیں محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام لا رہے تھے اور وہ اسلام لائے۔ وَبَقَى أَهْلُ السِّنْدِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں کہ غیر مسلمانوں کے علاوہ اہل سندھ کے جو لوگ تھے وہ روئے، لِحُسْنِ مُعَامَلَاتِهِ لَهُمْ، ان کے حسن معاملات کی وجہ سے، وَتَأْمِينِهِمْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ان پر جو ان کے جان و مال پر جو انعام و اکرام کیے گئے اس کی وجہ سے، وَإِطْلَاقِ حُرِّيَّةِ الْعِبَادَةِ لِهِمْ، ان کے لوگوں کو آزاد کر دینے کی وجہ سے، وَلِحُسْنِ سِيَاسَتِهِ لِلْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ وَتَدْبِيرِ أُمُورِهَا، ان کی سیاسی شہروں مفتوحہ علاقوں پر اپنی سیاست اور تدبیر امور کی وجہ سے جس طریقے سے محمد بن قاسم نے سیاست فرمائی تھی، ان کو یاد کر کے سندھ کے لوگ روا کرتے تھے۔ وتأليف قلوب أهلها لقد كان الهنود حين ذاك على حال من القود والشقاق قبل محمد بن قاسم، کہتے ہیں کہ لوگوں کی تألیف قلب اس قدر کر دی گئی تھی کہ ہندو لوگ جو بھی ہیں وہ بھی من الفودی والشقاقی قبل محمد بن قاسم، کہ اس سے پہلے ہندو لوگ جو تھے وہ بھی ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے، اور محمد بن قاسم کی سیاست کو دیکھ کر، ان کی حکمرانی کو دیکھ کر ان کے لوگوں کے دل بھی نرم پڑ گئے اور یہ بھی فیاضی کرتے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ۔ تو محمد بن قاسم کی ایک مکمل سیاست جو ہے وہ صلح والی بہت ہی اعلیٰ شاندار سیاست تھی۔ تو یہ آج موٹا موٹا ہم نے یہاں پر جواب دیا ہے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے بارے میں۔ مزید انشاءاللہ تعالی ہم ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی بیان کریں گے کہ کس کس طریقے سے انہوں نے فتوحات کی ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، جزاکم اللہ خیرہ۔